أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا مرحبا بكم يا إخوة الكرام. نحن في اللقاء العاشر من دورة تعلم اللغة العربية. الحمدللہ آج ہمارا عربی لینگویج کورس کا 10واں لیکچر ہے، اور اس لیکچر کے اندر ہم عام طور پر بولے جانے والے جملے، عام طور پر ہماری روزمرہ گفتگو میں استعمال ہونے والے جو جملے ہیں وہ سیکھیں گے اس کے اندر، اور یہ جملے ہم حوار کی شکل میں سیکھیں گے۔ حوار کہتے ہیں کنورزیشن کو، تو کنورزیشن کی شکل میں ہم سیکھیں گے کہ کس انداز میں ہم یہ جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دو بندے ہیں، ایک احمد ہے، عبداللہ ہے۔ ھذا الحوار یجری بین شخصین، یہ جو حوار ہے یہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ احمد پوچھتا ہے ماذا تفعل یا عبداللہ، عبداللہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اچھا، جب تعملو کا آتا ہے تو ہم جب ماذا تعمل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تعمل کا فعل استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد پیشہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا بزنس کرتے ہیں، جو کہ ہم نے المہنہ والے لیکچر کے اندر اس کے بارے میں تفصیلی طور پر بحث کی تھی۔ اور تفعل کا فعل ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم نے کرنٹ پوچھنا ہو کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اس وقت کون سا کام کر رہے ہیں۔ تو ماذا تفعل یا عبداللہ، عبداللہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ آپ اس میں یاد رکھیے کہ جن ناموں کی شروع میں عبد کا لفظ آتا ہے، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبداللہ ہے، اس کے علاوہ بھی، تو جب ان سے پہلے یا لائیں گے تو عبد کے لفظ پر ہم زبر لگائیں گے، یعنی عبد کے دال پر ہم زبر لے کے آئیں گے، یا عبداللہ۔ عبداللہ کہتا ہے انی استعد للنوم، میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ استعد یستعد جب لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں تیاری کر رہا ہوں۔ انی استعد للنوم، میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ یا پھر نوم کے بعد آپ جس کام کی تیاری کر رہے ہیں اس کا نام، اس کا آپ ذکر کر دیں اس کام کا، جیسے انی استعد للامتحان، میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں یا امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ انی استعد للذهاب الى العمل، میں کام پر جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو اس انداز میں اگر آپ کسی بھی کام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اس جملے کے ذریعے بتا سکتے ہیں، استعد والا فعل استعمال کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے علاوہ اور عمومی طور پر کون سے کام ہوتے ہیں ان کا میں نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ یتحدث مع صدیقہ، وہ اپنے دوست سے گپ شپ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ تو اتحدث کا فعل آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اتحدث مع صدیقی، آپ ہا کی جگہ پھر یا لے کے آئیں گے، صدیقی ہی کے جگہ آپ مع صدیقی لے کے آئیں گے۔ ینشغل بالجوال، وہ موبائل چلا رہا ہے، موبائل میں بیزی ہے۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ کا بتانا ہے کہ وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یتصفح، یتصفح الانٹرنیٹ کا میرا دوست آپ سے رابطہ کر رہا ہے، یا آپ ویسے کہہ سکتے ہیں اتصل بک، میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ اور یطفئ المصباح، وہ لائٹ آف کر رہا ہے۔
अत्फ़ा युत्फ़िउ, इत्फ़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना, बुझाना। युत्फ़िउ अल मिस्बाह, वो लाइट बंद कर रहा है, बल्ब बंद कर रहा है या बल्ब बुझा रहा है। युशग़िलु अल मिरवाहता, युशग़िल किसी चीज़ को चलाना होता है, इसका माना यानी कोई भी चीज़ आप चलाते हैं, जैसे युशग़िलुल मिरवाहता, वो पंखा चला रहा है, यानी बटन जो है वो दबाएगा पंखा चल जाएगा। युशग़िल अल मुकय्यिफ़, वो एसी चला रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी आप अल्फाज वोकेबलरी जो है वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह चलाना, उसके लिए ये वाला युशग़िल का फ़ेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो चलाना इस माना में आएगा कि वो ड्राइविंग कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए साक़ा यसूक़ु का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या क़ादा यक़ूदु का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे। ये वाले अफ़आल आप मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाने के माना में इस्तेमाल करेंगे। अतजव्वलु, अतजव्वल का मतलब होता है घूमना फिरना। अतजव्वलु फिल मुंतज़हात, मैं पार्क में घूम रहा हूँ। या यतजव्वलु फिस्सूक़ि, वो बाजार में घूम रहा है। यतजव्वलु फिश्शारिअ, वो सड़क में घूम रहा है। तो इस अंदाज में अगर कोई वैसे मतलब घूम फिर रहा है किसी जगह, जो है वो सैर कर रहा है, इसका सैर भी मतलब होता है अतजव्वल का मतलब। अतजव्वल फिल हदीक़ती, मैं बाग में। हदीक़तुन भी, हदीक़तुन बाग के लिए भी इस्तेमाल होता है, पार्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुंतज़हात का लफ्ज़ भी पार्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस अंदाज में आप इन मज़कूरा उमूर को बता सकते हैं। आगे वमाज़ा अन्का, यानी अहमद ने अब्दुल्ला से पूछा, अब्दुल्ला ने ये सारे काम बताए। और फिर वमाज़ा अन्का, अब्दुल्ला सवाल करता है और आप अपने बारे में बताइए। यानी जब आप किसी के बारे में, कोई आपसे सवाल करता है और आप उससे पूछना चाहते हैं और आप अपने बारे में बताएं, तो आप कह सकते हैं वमाज़ा अन्का, और आप अपने बारे में बताएं। अहमद कहता है उरीदु अन उरत्तिबा मलाबिसी फिल खिजानती सुम्मा अनाम, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अलमारी में, कपड़ों वाली अलमारी में, मैं ये जो कपड़ों की सेटिंग कर लूँ अच्छे अंदाज में, और उसके बाद मैं सो जाऊं। सुम्मा अनामु, फिर मैं सो जाऊं। अब्दुल्ला कहता है तज़क्करतु, मुझे याद आया। तज़क्कर, तज़क्कर का फ़ेल होता है मुझे याद, यानी किसी चीज़ का याद आना। तज़क्करतु, मुझे याद आया। यजिबु अन उरत्तिबा औराक़ी फ़िद्दुर्जी, जी मुझे भी याद आया कि मैंने अपने ड्रा में भी अपने औराक़ की या अपने सफ़हात की तरतीब लगानी है। यानी मेरे लिए ये भी काम ज़रूरी था कि मैं अपने सफ़हात की, अपने ड्रा के अंदर, अपने दराज के अंदर उनको तरतीब से रखूं। तो अहमद उसके बाद कहता है मिन फ़ज़लिक, मेहरबानी, या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेहरबानी है, ये मुझे बताइएगा। ऐना हिज़ाई अल जदीद, ऐना हिज़ाई अल जदीद, मेरा नया जूता कहाँ है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी से पूछ सकते हैं ऐना साअती अल जदीदा, मेरी नई घड़ी कहाँ है। ऐना जव्वाली, मेरा मोबाइल कहाँ है। ठीक है, तो इस अंदाज में किसी भी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो वो कहाँ है, तो आप इस आईना का इस्तेमाल करके उसके बाद उस चीज़ का नाम जिक्र कर देंगे। आईना हिज़ाई अल जदीद, मेरी नया जूता जो है वो कहाँ है। अब्दुल्ला कहता है हल बहस अन्हु फिल खिजाना, क्या आपने अलमारी में उसको ढूंढा है। बहस या बहस का फेल होता है यानी किसी चीज़ को ढूंढना, और इसके बाद अन
کا صلہ آتا ہے لازمی طور پہ. ان کے بعد اگر آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا نام ذکر کر دیں. حل بحث عن العمل، کیا آپ نے نوکری یا جاب وغیرہ ڈھونڈی ہے. حل بحث عن زید، کیا آپ نے زید کو ڈھونڈا ہے. حل بحث عن طالب، کیا آپ نے اسٹوڈنٹ کو تلاش کیا ہے. تو اس انداز میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. حل بحثت عنہ فی الخزانہ، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کا پہلے گزر چکا ہے ذکر، تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے وہاں ڈھونڈی ہے، تو آپ پوچھیں گے حل بحثت عنہ فی الخزانہ. احمد کہتا ہے نعم، جی ہاں، لم اجدہ، میں نے اسے ڈھونڈا ہے، مجھے ملی نہیں ہے. لم اجدہ یا ما وجدتہ، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملی. ما وجدتہ، مجھے وہ چیز نہیں ملی. عبداللہ کہتا ہے انہو ہناک تحت السریر، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پڑی ہوئی ہے، وہ اس چیز کے نیچے پڑی ہے، وہ اس جگہ پر پڑی ہے، تو کیسے بتائیں گے. انہو ہناک تحت السریر، وہ بیڈ کے نیچے پڑی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ادوات البیت پڑھے تھے، گھر کی چیزوں کے نام پڑھے تھے، تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز سنی تھی سریرن، یہ بیڈ کو بھی بولتے ہیں، چارپائی کو بھی بولتے ہیں. انہو ہناک تحت السریر، وہ بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہے. احمد کہتا ہے حل تعرف این حقیبتی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیگ کہاں ہے. عبداللہ کہتا ہے نعم ہناک امام المرآت، مرآتن یہ آئینے کو بولتے ہیں، شیشے کو بولتے ہیں، جس میں ہم اپنا چہرہ وغیرہ دیکھتے ہیں. احمد کہتا ہے شکران. تو ان انداز کے اندر تحت معنی ہوتا ہے نیچے، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، ٹھیک ہے، جانب کا معنی ہوتا ہے سائڈ پہ، جیسے انہو ہناک جانب السریر، یا آپ کہہ سکتے ہیں انہو ہناک جانب السریری، وہ بیڈ کے جانب پر ہے، ٹھیک ہے، بیڈ کے سائڈ پر ہے. تو اس انداز میں آپ سائڈ والا معنی بتا سکتے ہیں. علا کا معنی بھی ہوتا ہے اوپر. یمین اور یسار، اس انداز میں بھی آپ یمین اور یسار کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دائیں جانب بائیں جانب. تو یسیر جو ہے یا یمین کا لفظ آپ لگا دیں جس جگہ کی دائیں یا بائیں جانب چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہاں آپ یہ والا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کس انداز میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور مختلف افعال ہم نے سیکھے ہیں کہ کون کون سے عمومی طور پر ہم افعال استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ روٹین کے اندر، اور روزمرہ کے جملے ہمارے کون سے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی چیز کی آپ نے ترتیب لگانی ہے، سیٹنگ کرنی ہے کسی چیز کی، تو آپ اس کے لیے کون سا فعل استعمال کریں گے، رتب یرتب، ترتیب والا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں فلاں بات مجھے یاد آئی یا یہ بات مجھے یاد آئی، جی ہاں مجھے یاد آ گیا، تو اس کے لیے تذکرت کا فعل آپ استعمال کریں گے. اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ میری فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آئینہ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو نہیں کی، تو آپ کہیں گے لم اجدہ ما وجدتہ. لم اجدہ، لم فعل نفی جاحد، یہ لم اجد یہ فعل نفی جاحد بلم والا فعل ہے کہ لم کے بعد جو ہے یہ فعل مضارع آ رہا ہے، یا فعل مضارع سے پہلے اگر ہم لم کا ذکر کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یا آپ ڈائریکٹ ہی ماضی والا صیغہ لگائیں اور ماضی سے پہلے جو ماضی کو کے لیے جو حرف آتا ہے نفی کے لیے، ما یا لا جو ہے وہ لگا دیں. عام طور پہ ماضی کے ساتھ ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے. ما وجدتہ، میں نے، یا مجھے وہ نہیں ملی، میں نے اسے نہیں پایا. تو اس کے بعد عبداللہ کہتا ہے انہ ہناک تحت السریر، یعنی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز تو وہاں پڑی ہے، فوق السریر، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جانب السریر، بیڈ کی سائڈ پر، یا یمین السریر،
یا یسار السریر، یمین اور یسار یہ دائیں بائیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ یہ بات جانتے ہیں، حل تعریف این حقیبتی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیگ کہاں ہے، حل تعریف این زید، آپ کو پتہ ہے کہ زید کہاں ہے، حل تعریف این موظف، آپ کو پتہ ہے کہ ملازم کہاں ہے، تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں ہونا کا امام المرآتی، وہ آئینے کے سامنے ہے، جیسے جو بیگ ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا۔ اگر آپ کہتے ہیں حل تعریف آئینہ زید، تو کہہ سکتے ہیں نام ہونا کا فی الحدیقتی یا فی الصالتی، صالتن، یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا صالتن کا مطلب، صالتن جو ہے یہ آتا ہے ہال کے لیے، صالتن، نام ہوا فی الغرفتی، جی ہاں وہ کمرے میں ہے، ہوا فی المکتب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہوا فی المکتب وہ آفس میں ہے۔ تو اس انداز میں آپ ان جملوں کی پریکٹس کریں۔ احمد کہتا ہے شکرن، شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یا شکرن جزیلاً ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا لیکچر جو ہمارا تعارف کا ہوا تھا اس کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کس انداز میں کریں گے، شکرن بھی کہہ سکتے ہیں، شکرن جزیلاً بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب جو ہے یہ عفون ہو سکتا ہے، عفون، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں لا شکر علی واجب، لا شکر علی واجب، شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس انداز میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، اس کو آپ اچھے انداز میں جو ہے یہ پریکٹس کیجئے، جو آپ روزمرہ کے افعال ہیں آپ کے، ان کو اپنے سامنے لائیے اور ان کی پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کے لیے